شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ کی طرف سے حکومت کی پالیسیوں پر تعمیری تنقید کو بہتر نظم و نسق کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ پاکستان نے دیرینہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اشتراکی عمل بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد سے اب تک 160 سے زائد لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی جانب سے حکومت کی پالیسیوں پر تعمیری تنقید بہتر نظم و نسق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کرنے والے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور ذرائع ابلاغ کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ذرائع ابلاغ کی جانب سے تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور اسے ریاست کا چوتھا ستون تصور کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک کی معیشت میں استحکام حاصل کرنے کے بعد معاشی ترقی کا سفر وہیں سے دوبارہ شروع کیا جہاں وہ 2018 میں تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر مبنی گہرے اور مضبوط تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترجمان نے کہا مختلف شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تعلقات کو مثبت سمت میں جاری رکھنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی اراکین کانگریس جو ویلسن اور روب بریسنہان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی اور پاکستان اور امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے خطے بالخصوص افغانستان میں پائیدار امن کے قیام پر بھی گفتگو کی۔ دونوں جانب سے دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے تجارتی اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا ایک نہایت اہم شراکت دار ہے اور پاکستان امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی امن اور تنازعات کے حل کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مشترکہ کمیشن کا 8واں 2 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں اشتراکی عمل میں اضافے کے عزم کے ساتھ شرکت کی۔ فریقین نے دو طرفہ معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اہم پیش رفت کے ساتھ تعاون کے تمام شعبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج صنعتی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے مل کر جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صنعتی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے محققین ایک تفصیلی منصوبہ تیار کرے گا۔ اگلے 5 سال کے دوران صنعتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو $20 ارب تک بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی بھی زیر غور ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع محمد کے رہائشی زیت اللہ خان محمد نے شمالی امریکہ کے ویٹنری لائسنسنگ کا امتحان کامیابی سے پاس کرتے ہوئے ایک شاندار سنگ میل عبور کیا ہے۔ اعلیٰ معیار کے اس امتحان کے لیے غیر معمولی لگن اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیت اللہ خان اس امتحان کو پاس کرنے والے خیبر پختونخوا کے کم عمر ترین نوجوان بن گئے ہیں۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ جنین میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر جنگ بندی پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک محصور غزہ میں 162 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کے محکمے کے مطابق شہری دفاع کا عملہ اور رہائشی ملبے کے نیچے دبے ہوئے فلسطینیوں کی لاشوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے
آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔